السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں اشفاق چشتی اور ابھی ہم اسپیسیفیکیشنز آف ٹیسٹ یا کریکٹرسٹکس آف اے گڈ ٹیسٹ پڑھیں گے کہ ایک اچھے ٹیسٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹیسٹ ویلڈ ہونا چاہیے، اس میں آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے، ریلائبل ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری اس کی کیا ہیں، خصوصیات ہیں، تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی ہم پڑھیں گے ویلیڈیٹی کے بارے میں، ریلائبلٹی کے بارے میں، آبجیکٹیوٹی کے بارے میں اور یوزیبلٹی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس سے مستفید ہو سکیں اور ہر ایک کا بھلا ہو سکے، اور خود بھی اس سے جڑے رہیے کیونکہ یہ ایک ایسا چینل ہے جس کے اوپر آپ کو تمام تر ایجوکیشن کے ریلیونٹ ویڈیوز دستیاب ہوں گی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ویلیڈیٹی کو۔ ویلیڈیٹی کیا ہے کہ جب بھی ہم ایک ٹیسٹ کو بناتے ہیں اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے، یعنی کہ جو ہم اس سے کام لینا چاہتے ہیں وہ یہ کر پا رہا ہے کہ نہیں کر پا رہا، اس کے اندر وہ چیزیں ہیں، خصوصیات ہیں کہ نہیں ہیں، یہ تمام تر خوبیاں ہیں کہ نہیں ہیں کہ جو ہمارے مقاصد کے اندر ہمیں جو ہے کامیابی دلائیں گی، اور یہ ٹیسٹ جو ہے پھر آگے جو ہے کارآمد ثابت ہوتے ہوئے ہمیں تمام تر نتائج فراہم کرے گا۔ تو اس کے اندر اس کی جو ہے ویلیڈیٹی کی کچھ ٹائپس ہیں، تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک ہے کنٹینٹ ویلیڈیٹی، یعنی کہ جو ہم ایک ٹیسٹ کے اندر میٹیریل ایڈ کر رہے ہیں وہ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے، یا اس کو شامل کرنے کے بعد مطلوبہ نتائج حاصل ہو جائیں گے، اس کے اندر کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، تو یہ ہے کنٹینٹ ویلیڈیٹی۔ اور اس کے بعد ایک ہے فیس ویلیڈیٹی۔ فیس ویلیڈیٹی کیا ہوتی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جو ایک ویلیڈیٹی کی ڈیفینیشن ہے کہ ٹیسٹ میں تمام تر خوبیاں شامل ہونی چاہیے اور اس کے وہ مقاصد کو پورے کرتا ہو، تو آیا کہ یہ ٹیسٹ اس پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں، اپنی جو ڈیفینیشن اس کی ہے اس کو فلفل کرتا ہے کہ نہیں، تو یہ ہے اس کی فیس ویلیڈیٹی۔ اس کے بعد ہے ایک کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کہ یہ جو ٹیسٹ بنایا گیا ہے، بنانے کے دوران کہیں کمی کوتاہی تو نہیں رہ گئی، کوئی ٹیسٹ زیادہ ٹف یا ایزی تو نہیں بنا، یا کہ اوورال یہ ٹھیک بنا ہے کہ اس کے اندر کسی کو پریشانی نہیں ہوگی ٹیسٹ، یعنی کہ فار ایگزامپل یوز کہہ لیجئے کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی سے مراد یہ کہ یہ ٹیسٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہمیں اندازہ ہو جائے کہ نالائق بچے جو ہیں، کام کرنے والے بچے جو ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے، اور جو ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں ان کا بھی اندازہ ہو جائے، اور جو میڈیوکر ہوتے ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ چل جائے۔ ٹیسٹ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ویلیڈیٹی کے مزید جو ہے میجر اس کی ٹائپس میں پریڈکٹیو ویلیڈیٹی، تو یہ ایسی ویلیڈیٹی ہے جس کے اندر پریڈکشن ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ وہ پیش گوئی کرے، ٹیسٹ ایسا ٹیسٹ ہو جو پیش گوئی کرے کہ آنے والے پتہ حالات کے بارے میں آگاہی کرے، یعنی کہ اس کے نتائج یعنی کہ کیا ہوں گے، ٹیسٹ لینے کے بعد ہمیں پتہ چل سکے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے کہاں پہ فال کر رہا ہے۔ تو یہ بتایا ہمیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی ایبلٹی کیا ہے، اس کی صلاحیت کے بارے میں بتائے، اور اس کو نیکسٹ ہم نے کیا کس کیٹیگری میں ایڈ کرنا ہے، تو اس کی پریڈکشن کرے۔ اس کے بعد ہے کنکورنٹ ویلیڈیٹی، تو یہ ایسی ویلیڈیٹی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ٹیسٹ جو پہلے لیا گیا ہے اس کے نتائج اور جو اب لیا جا رہا ہے اس کے نتائج سیملر ہونے چاہیے، ملتے جلتے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ پہلے تو جب ٹیسٹ یہ لیا گیا تو بچوں کے جناب 50 اور 40 نمبر تھے، اور اب لیا گیا تو اب وہ بچوں کے نمبر 10-15 سے اوپر نہیں بڑھ رہے، یا کہ نمبر جو ہے وہ بالکل 80-90 تک چلے گئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو، بلکہ جب بھی وہ ٹیسٹ لیا گیا ہو، پہلے لیا گیا اور اب لیا گیا ہو، تو نتائج جو ہے وہ سیم آ رہے ہوں، تو یہ ہے کنکورنٹ ویلیڈیٹی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کو یوزیبلٹی کو۔ یوزیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ استعمالیت، کہ ٹیسٹ جب استعمال کیا جا رہا ہو تو اس کے اندر وہ تمام تر خوبیاں ہونی چاہیے جو ایک ٹیسٹ کی ہوتی ہیں، کہ اس میں جو ہے تمام تر نتائج ہمیں ملیں، اور اس کو بنانے کے اندر بھی پریشانی نہ آئے، اور ٹیسٹ کو کنسٹرکٹ کرنے کے بعد جب ایڈمنسٹر کیا جا رہا ہو، ٹیسٹ لیا جا رہا ہو، تب بھی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے،
اور جب اس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہو، اس کی وضاحت کی جا رہی ہو، اس کو اسٹیٹسٹیکل جو ہے طریقے سے اس کو میجرمنٹ کیا جا رہا ہو، تب بھی مسائل نہ بنے اور بالکل صحیح نتائج اخذ ہو جائیں۔ تو یعنی کہ استعمال کے دوران کوئی بھی قسم کی رکاوٹ نہ حائل ہو، تو اس کو بولتے ہیں ہم یوزیبلٹی۔ اس کے بعد ایک ہوتی ہے آبجیکٹیوٹی۔ تو آبجیکٹیوٹی یعنی کہ ہم نے اس کو بنایا ٹیسٹ کو، تو اس کے ہمارے اندر کچھ ہمارے خیالات تھے کہ اس ٹیسٹ کو بنانے کے بعد ہم یہ گولز جو ہے اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر وہ نہیں پورے ہوئے تو یعنی کہ ٹیسٹ ہم نے بنا دیا، جو ہمارا مقصد تھا، جو ہمارا آبجیکٹیو تھا، وہ ہمارا نہیں پورا ہوا، اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اس کو ہم وہ ٹیسٹ نہیں وہ نتائج پرووائڈ کر پاتا، تو اگر کر جاتا ہے تو پھر کیا ہے، اس میں آبجیکٹیوٹی پائی جاتی ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس میں آبجیکٹیوٹی مسنگ ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ریلائبلٹی کے بارے میں۔ ریلائبلٹی کیا ہے کہ جب سکور جو ٹیسٹ سے حاصل کیا جاتا ہے وہ اس میں کنسسٹنسی ہو، جو ہے اس میں وہ سکور جو ہے برقرار رہنے والا ہو، یہ نہیں کہ اس میں شفلنگ ہو، کبھی کسی طرح سے کبھی کسی طرح سے اوپر نیچے جو ہے وہ شفل کرے، یہ ایسا نہ ہو، بلکہ اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے ریلائبلٹی۔ اس کی آگے جو ہے سب ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 جو اس کی ٹائپ ہے اس میں ہے ایکویویلنٹ فارم ریلائبلٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ دو ٹیسٹ تیار کرنا جو سیم ہوں، اس میں تمام تر خوبیاں جو ہیں ایک جیسی ہوں، اور دونوں کو ٹیسٹ کو جو ہے پھر لیا جائے بچوں سے جو ایک ہی طرح کے بچے ہوں، تو دونوں کا رزلٹ جو ہے وہ سیم آئے، دونوں کے نتائج جو ہیں ایک جیسے ہی آئیں۔ تو دو ٹیسٹ جب تیار کیے جائیں اور ان کو جب بچوں سے کو دیا جائے ٹیسٹ حل کرنے کے لیے، تو ان کے نتائج جو ہے آپس میں ان کی کوریلیشن ہو، اور ٹیسٹ جو ہے ان کے نتائج جب ان کو ایویلویٹ کیا جائے تو نتائج ایک جیسے ہوں، تو اس کو بولتے ہیں ہم ایکویویلنٹ فارم ریلائبلٹی۔ اس کے بعد ایک ہے اس کی ٹائپ ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی، یعنی کہ ٹیسٹ کو ایک بار لیا گیا، بچوں کے نمبر 70-80 نمبر رہے، اب اگلی بار جب لیا گیا تو پھر بھی وہی 70-80 یعنی کہ ایک جیسے سیم نتائج آئے۔ اب ٹیسٹ جب 2 بار لیا گیا تو پھر کیا ہے، ٹیسٹ ری ٹیسٹ، یعنی ٹیسٹ ایک بار لیا، ٹیسٹ دوبارہ ری ٹیسٹ لیا، تو پھر کیا ہے، نتائج ایک جیسے آئے، تو پھر ان میں کنسسٹنسی آئی، تو پھر اب یہ کیا ہے، یہ ریلائبل ٹیسٹ ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ ایک بار ہم نے ٹیسٹ لیا تو بچوں کے نمبر 70-80 کے درمیان رہے، اگلی بار لیا تو پھر وہ 30-40 کی ریشو رہی، تو پھر کیا ہے، اس میں یہ ریلائبلٹی نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد ایک اس کی ٹائپ ہے سپلٹ ہاف ریلائبلٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ٹیسٹ کنسٹرکٹ کیا جائے، ٹیسٹ کو بنایا جائے، تو اس کے اندر اس کے 2 حصے کر دیے جائیں، سپلٹ ہاف یعنی کہ 2 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا جائے۔ اب دونوں اس وجہ ہیں یعنی کہ اس طرح سے بنائے جائیں کہ اس میں سارا کچھ ایک جیسا ہو، اور اب پھر جو 2 حصے ہیں ان کو جو ہے یعنی کہ اس کو جو ہے ایڈمنسٹر کیا جائے، اس کو جو ہے ٹیسٹ لیا جائے۔ جب ٹیسٹ لیا جائے تو اس کے نتائج جو ہیں پھر ایک جیسے سملر ہوں، جو ایک ٹیسٹ کے 2 حصے کیے تھے ہم نے، تو دونوں سے نتائج فار ایگزامپل کہ فرض کریں کہ ہم نے ایک حصہ بنا دیا 50 نمبر کا اور وہ تھا آبجیکٹیو، اور دوسرا حصہ ہم نے 50 کا سبجیکٹیو کا بنا دیا۔ اب جب نتائج لیے تو سبجیکٹیو کے بھی نمبر بھی بچوں کے 40 سے 45 کے درمیان ہوں، اور آبجیکٹیو میں بھی ایسے ہوں، تو یہ کیا ہے، اس میں جو ہے اب یہ سپلٹ ہاف ریلائبلٹی ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ بچوں کے سبجیکٹیو میں تو جو ہے جیسا عموماً ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے جب ٹیچر ٹیسٹ بناتا ہے تو سبجیکٹیو میں وہ 50 میں سے بچوں کے 30 یا 20 ہوتے ہیں، جبکہ آبجیکٹیو میں جو ہے 40 سے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوگا کہ دونوں میں سیم رزلٹ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہے، وہ سپلٹ ہاف ریلائبلٹی از مسنگ۔ تو یہ تھی کچھ اس کی ٹائپس۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے، اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے، دوسروں کو بھی اویئر کیجیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور آپ کو ہر ویڈیو اپنے ایجوکیشن کے ریلیونٹ ملے۔ اوکے، اللہ حافظ۔